یہ ان کو ڈراوا تھا کہ ہاں بھائی بتاؤ، تو وہ پہاڑ ان کے اوپر ایسے معلق کیا، ایک تو یہ کیا، اور دوسرا فرمایا کہ ان سے کہا کہ بیت المقدس میں یا اریحا نامی ایک بستی تھی، فرمایا اس کا جو دروازہ ہے اس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے اس بات کی بھی نافرمانی کی۔ تیسری بات یہ تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے نافرمانیاں کرتے تھے تو ان کو باقی سارے دن دے دیے گا کہ شکار کرو، اتوار سے جمعے تک سارے دن تمہارے جتنا مرضی شکار کرو، لیکن ہفتے والے دن نہیں کرنا۔ تو وہ لوگ جو تھے اب آزمائش میں کیسے آئے کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ان کا امتحان لینے کے لیے ہفتے والے دن بڑی بڑی مچھلیاں، موٹی تازی مچھلیاں ایسے ان کے سامنے اچھلتی تھی سمندر میں آ کر، تو وہ اپنی عادت سے مجبور تھے، شکار کرنے سے رہ نہیں سکتے تھے، تو رب العالمین نے اسے منع کر رکھا تھا، تو اس بات سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، نافرمانی کی اللہ کی، شکار کرنے والی بات سے بھی مکر گئے، سجدہ بھی کرنے سے مکر گئے، اور پھر جو اللہ پاک نے تورات پہ عمل کا عہد ان سے لیا تھا اس سے بھی مکر گئے، اپنی مرضی کرنے لگے، اور اللہ رب العالمین خالق کائنات کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ اب اس کی سزا کیا ہوئی؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو ہم نے پھر ان پر لعنت کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر لعنت کی ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ جی ہمارے دلوں پر تو پردے پڑ گئے ہیں، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، باقی سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل ہو کر گناہ گار ہو گئے۔ اب یہاں سے اہل کتاب یعنی یہودیوں کے جرائم کی جو فہرست ہے اور ان پر جو اللہ کا غضب ہوا اس کا بیان شروع ہو گیا، تو فہرست تو ان کی طویل ہے، اس کے سے اگلی آیات میں بھی ان کے جرائم آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہلا جرم کیا فرمایا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اللہ نے ان سے فرمایا تھا تورات پہ عمل کرنا ہے، انہوں نے عہد کیا، جب پہاڑ سر پہ تھا تو ڈر تھا کہ گر نہ پڑے، تو عہد کر لیا، اس کے بعد اس کو توڑ دیا۔ نمبر 2، یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور دیگر انبیاء کی صداقت پر دلالت کرتی تھیں، ان سب نشانیوں سے وہ مکر گئے، ماننے سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا۔ یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا، اس کے باوجود شہید کیا۔ ان کو پتا تھا کہ انبیاء نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ان کو شہید کیا جا سکے، مگر انہوں نے کیا۔ نمبر 3، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھ گئے، پردے پڑ گئے ہمارے دلوں پر، یہ اپنے طور پر انہوں نے کہا تھا، حالانکہ یہ ان کا سراسر جھوٹ تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو ٹھکرانے کے لیے تھا۔ تو یہ بھی عذاب کا سبب بنا کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دعوت دی، آگے سے تمسخر طنز کے طور پر انہوں نے کہا جی ساڈے دلاں تے پردے پے گئے، سانوں تہاڈی گل سمجھ کوئی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے، پھر آگے بھی ان کے دیگر جرائم کا آگے بھی اگلی آیات میں بھی اظہار ہو رہا ہے، پھر فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے پھر اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ حبیب خدا خاتم النبیین کو نہیں مانا، انکار کر دیا، نہیں مانا، اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ آگے فرمایا بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔
ان پر اللہ نے لعنت کی اس وجہ سے بھی کہ ان کے کفر کے سبب سے، اور حضرت بی بی مریم پر بہتان جو انہوں نے لگایا اس وجہ سے بھی۔ یہ ان کا 5واں جرم تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تھے، تو اب حکم ترتیب کا کیا تھا کہ بعد میں آنے والے نبی کو ماننا ہے، تو لازم تھا کہ اب موسیٰ کے جو امتی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگے، یہی ایمان کا تقاضا تھا۔ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے کر دیا انکار، نہیں مانے، اور پھر حضرت بی بی مریم پر جو اللہ کی نیک اور پاکیزہ بندی تھی ان پر تہمت لگائی۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات کی ناراضگی کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ عام پاک دامن عورت جو ہے اس پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ کبیرہ گناہوں میں جو 7 کبیرہ گناہ سورۃ النساء کی تفسیر میں پہلے ہم پڑھ چکے، ابتدا میں کبیرہ گناہوں کی بعض علماء مفسرین نے تعداد 40 لکھی ہے، بعض نے 23 لکھی ہے۔ 7 تو مشہور و معروف ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، ان میں ایک جو کبیرہ گناہ ہے وہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ہے، اس کے کردار کے بارے میں بات کرنا ہے بغیر تحقیق کے، جو کسی کے پاس آیا سوچا سچایا بس جیسے کسی کو جو مرضی کہہ دیا۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج یہ بات عام ہو رہی ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے پاک گھر کوئی نہیں ہے، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان سے نعوذ باللہ یہ فلاں کی بیٹی بھی ایسے ڈمکام بھی، کہ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو کسی پاک دامن خاتون پر ایسے تہمت لگانا، اس کو برا بھلا کہنا یا اس کی کردار کشی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور فرمایا یہ وہ 7 گناہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو عام کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا اتنی بری چیز ہے، اور پھر جو ہستیاں ہی مقدس ہوں جیسے حضرت بی بی مریم پاک اللہ کے نبی کی والدہ ہیں، ان پر تہمت لگائی یہ یہودیوں نے، تو یہ زیادہ سنگین جرم ہے۔ اسی لیے حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر جن منافقین نے تہمت لگائی اللہ پاک نے اس کا بھی رد فرمایا، اور اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ان کے پھر یہ جرائم بیان کرنے کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو ہیں اللہ کے رسول ان کو شہید کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تو فرمایا حالانکہ انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ یہودیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ان سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اختلاف کرتے تھے ان کے بارے میں وہ اس شک میں پڑ گئے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، تو ان کے پاس سوائے گمان کی پیروی کرنے کی کوئی حقیقی بات، کوئی مصدقہ بات نہیں تھی۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ اب یہ معاملہ بھی آپ سمجھیں کہ یہودیوں کے 7ویں جرم کا یہاں سنگین 7ویں جرم کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ عیسائیوں نے اس کی تصدیق کر دی بھی ہاں ایسا ہی ہوا ہے، تو اللہ پاک نے دونوں کی تکذیب فرما دی۔ اللہ نے فرمایا یہودی بھی جھوٹے ہیں، عیسائی بھی جھوٹے ہیں۔ واقعہ ہوا کیا تھا کہ وہ منافق، اس دور کا منافق جو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے اصل میں یہودی مخالف ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے، تو اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں، ان کو قتل کر دیں، تو ایک بندہ رکھا جو ان کی پوری نشاندہی کرے گا، ان کی خبر دے گا، ریکی کر کے بتائے گا کہ اس وقت کہاں ہیں، تو ہم ان کو پکڑ کر سولی دے دیں۔ اب قدرت خدا بندی دیکھیے، وہی منافق بندہ جو بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، آتا جاتا بیٹھتا، ان کا محب بنا ہوا تھا، اندر سے منافق بے ایمان تھا، خبر اس نے دینی تھی ان یہودیوں کو، اور ان کی تیاری تھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔
اب اللہ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہی بندہ جو ان کے بارے میں خبر دینا تھا اس کی شکل تبدیل کر دی، اس کا چہرہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا، اور یہودیوں نے جلدی سے پکڑا اور اس کو پھانسی دے دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پر، اور یہ منافق بے ایمان جو تھا یہ مارا گیا اس جگہ پر۔ تو فرمایا کہ یہ اس شبے میں رہ گئے، اب خود حیران تھے کہ گھر وہ جہاں اس نے نشانی دی تھی، جہاں بتایا تھا کہ یہاں پہ ہیں، وہاں اس کو پھانسی دینے کے بعد اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اگر عیسیٰ ہے، اس کو ہم نے پھانسی دے دی ہے، تو پھر ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر ہمارا بندہ یہ تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے اس بندے اس منافق کو ہو بہو نبی کے مشابہ نہیں بنایا، چہرے کا صرف ان کو مغالطہ دیا ان بے ایمانوں یہودیوں کو، باقی اعضاء جو تھے کیونکہ جلد بازی میں انہوں نے غور ہی نہیں کیا، وہ سارے اسی بندے کے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو بچا لیا، اور ان کا وہ منافق خبر کرنے والا جو تھا خبری ان کا، اس کو پھانسی دے دی۔ اب یہ اپنے تئیں بڑے خوش ہو رہے تھے، تو اللہ پاک نے اس کا انکار کیا کہ نہ تو یہ پھانسی دینے میں کامیاب ہوئے، اور عیسائیوں کی اس بات کا بھی انکار کیا، اللہ نے ان کی تکذیب کی گئی، یہ عیسائی بھی جھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے، یقینی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے تھے یہ عیسیٰ ہیں، بعض کہتے کہ نہیں یہ چہرہ تو عیسیٰ کا ہے لیکن جسم عیسیٰ کا نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے۔ تو یہودیوں کی اس بات کی وجہ سے ان کے آپس میں بھی اختلاف ہوگا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ قرآن پاک کا واضح اصول ہے، قرآن نے بیان کیا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو، کہاں؟ آسمانوں پر۔ اس کے بارے میں صحیح احادیث کثرت سے موجود ہیں، اور پہلے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا۔ اب یہ جو قادیانی ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، مرزائی، انہوں نے بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے دو تین چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن کا ان کے عقائد و نظریات جو موجودہ ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، محض مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہی ہوئی ہے، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے والی کوئی بات صحیح نہیں ہے، یہ اس قادیانیوں کا عقیدہ، جبکہ یہ عقیدہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 158 ہے جس میں فرمایا، یہ سورۃ نساء کی پارہ نمبر 6 میں، کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ حیات ہیں۔ اب یہ اس پر مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، ہم سے حیات مسیح پہ مناظرہ کر لو، اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم اپنے قائد و نظریات جو لے کے آئے ہو ان کو سچا ثابت کرو، وہ کر نہیں سکتے، اس لیے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ خالصتاً یہودیوں والا عقیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی ہے، اور یہ ان کی بات میں پیروی کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں والا عقیدہ ہوتا تو قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم جب اپنے نبی کی حفاظت فرمائے اور ان کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے میں کامیاب نہ ہو سکے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل حواری تھے، جو سچے لوگ تھے ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان سب نے سمجھا، یقین کیا، مان لیا کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ اب عجیب و غریب باتیں ہیں۔ کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، تو ایک ذاکر صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مولا علی اٹھا کے آسمانوں پر لے گئے۔ خدا کے بندو، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تم اپنی طرف سے کیوں ایسی چیزیں ایڈ کر کے امت کے ذہن میں انتشار ڈال رہے؟ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ، اللہ کہتا اللہ نے اٹھایا، تو بات ختم۔ سب ہستیوں کو مولا علی کب پیدا ہوئے ہیں؟ سرکار کے زمانہ مبارک میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 572 سال 73 سال کے بعد حضور دنیا میں تشریف لائے، 600 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا، تو یہ کہتے ہیں جی وہ آسمانوں پہ مولا علی لے کر گئے۔
تو اس طرح کی باتیں جو غلط فہمیاں پیدا کریں، لوگوں کے ذہن میں انتشار ڈالیں، ان کی طرف توجہ نہیں دینی۔ یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ یہودیوں نے سازش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور قادیانی تو اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے، وہ تو کہتے ہیں کشمیر میں قبر بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ اس کا کوئی سر نہ پیر۔ ایسے اس طرح کے دھوکے، جھوٹ، فریب عام ہو رہے ہیں۔ اللہ میں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، قرآنی تعلیمات ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔